السلام علیکم ناظرین، آج ہم عید کی نماز کا طریقہ جانیں گے۔ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے گھروں پر ہی عید کی نماز ادا کی جائے گی، تو گھروں پر عید کی نماز کیسے ادا کریں اور عیدگاہ میں جانے کی اجازت ہو تو کیسے پڑھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے، بس وقت بدل جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ، سب سے پہلے عید کی نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کس طرح کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی میں جائز 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اتنا کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے الفاظ اس طرح ہوں گے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دوسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر تیسری بار ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں، اور امام جو بھی پڑھے اسے خاموشی کے ساتھ بنا ہلے ڈلے سنیں۔ امام صاحب اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے۔ متقدی خاموش رہے، یعنی امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے خاموش رہیں۔ پھر امام صاحب کے پیچھے رکوع و سجدے کریں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو امام بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے، یہاں تک بھی خاموش رہیں۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور چھوڑ دیں۔ ایک بار پھر اللہ اکبر کہیں، دونوں کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں۔ پھر سے اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں، اور جب چوتھی بار پھر سے اللہ اکبر کہیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور معمول کے مطابق نماز پوری کرے۔ یعنی کہ جیسی اور نماز ہوتی ہے ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ بس پہلی رکعت میں نیت کے بعد پہلی تکبیر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر ہو، 2 بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ باندھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری رکعت اور دوسری سورہ کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی بار میں رکوع میں جانا ہے، اور باقی نماز اور نمازوں کی طرح ہی امام صاحب کے پیچھے پوری کریں گے۔ جب عید کی نماز مکمل ہو جائے تو پھر امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، جسے غور سے سننا چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، جسے سننا ضروری ہے۔ بہرحال کسی مجبوری کے کارن عید کا خطبہ نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، سننا افضل ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں عید کے دن کی سنتیں۔ رمضان میں پورے مہینے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید اللہ سے انعام لینے کا دن ہے۔ عید دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اسلام میں 2 ہی خوشی کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے دن صبح جلدی اٹھ کر فجر نماز پڑھنا چاہیے۔ صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے کے خود کی صفائی اور کپڑے وغیرہ تیار رکھنا، ناخن کاٹنا، سر کے بال بنوانا، غسل یا نہانا، مسواک، دانت صاف کرنا، سب سے عمدہ اور صاف کپڑے پہننا، کپڑے نئے ہوں یا پرانے لیکن صاف ہونے چاہیے، عطر لگانا، سرما لگانا۔ عید کے دن کی سنتیں: نماز سے پہلے فطرہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ فطرے کے گھر کے ہر ایک انسان کے حساب سے 2.25 کلو اناج یا اس کی قیمت غریبوں میں دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب بھی عید کی خوشی منا سکے، یعنی گھر میں 5 انسان ہوں تو 2.25 کلو۔ عیدگاہ میں جلدی پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو یا عیدگاہ دور ہو تو کوئی بات نہیں۔ ہم سب کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ وہ ایک راستے سے عیدگاہ جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، لہٰذا عیدگاہ آنے جانے کے لیے الگ الگ راستوں کا استعمال کرنا، عیدگاہ کی نماز کھلے میدان میں ادا کرنا، بارش یا برف گرنے کی استھتی میں نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہمارے عید کے نماز کی ویڈیو۔
کہ کس طرح پڑھیں اور عید کی کیا سنتیں ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔